ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آقا واپس آ جائیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمام اقدامات روک دیے جائیں گے، جو آقا حکم دیں گے ہم انہیں عملی بنائیں گے۔ خلاصہ یہ کہ جو کچھ ہوا ہم اس پر آغا سے معذرت چاہتے ہیں۔ بعد میں آغا نے کہا، ہم نے آپ لوگوں سے منت سماجت کی، اس قدر اصرار کے ساتھ درخواست کی، آپ نہیں مانے، بہرحال اب ٹھیک ہے۔ اگرچہ خود لندن میں تھے لیکن ان کا دل عراق میں رہ گیا تھا۔ ہسپتال میں کبھی اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور کسی ایک طرف دیکھتے دیکھتے کہیں کھو جاتے، پھر کسی کے پوچھے بغیر ہی کہتے، دل چاہتا ہے عراق واپس چلا جاؤں۔ آغا کی لندن سے واپسی کا سن کر باسی حکومت ایک مرتبہ پھر پریشان ہو گئی تھی۔ اعلیٰ حکام گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ جب آغا کا جہاز لبنان میں بیروت پہنچا تو لبنانی شیعوں نے ایئرپورٹ کو گھیر رکھا تھا۔ تا حد نگاہ لوگ موجود تھے۔ طے تھا آقا ایئرپورٹ پر اتریں اور نماز ادا کریں، لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بالکل بھی جہاز سے نیچے نہیں آ سکتے تھے۔ 400 تحد نگاہ عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ اتنی بھیڑ تھی کہ ہوائی جہاز کا دروازہ کھولا گیا اور وہیں سے آقا نے ہاتھ ہلا ہلا کر سلام کیا، عوام کے نعروں کا جواب دیا۔ عوام میں باسی حکومت کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا تھا اور عوام آقا کے استقبال کے لیے سڑکوں پر امڑ آئے تھے، جس سے باسی حکومت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ پھر ہم نجف آ گئے۔ اخبار میں حکومت کی طرف سے خبر شائع ہوئی کہ آقا کو علاج کے لیے ہم نے لندن بھیجا تھا اور تمام اخراجات برداشت کیے ہیں۔ آقا نے کہا اس کی تردید کریں، لیکن بعد میں انہوں نے خود ہی اس کی تردید کر دی۔ آیت اللہ عظمیٰ خوئی انقلاب سے پہلے بے باک مجاہد انقلابی قائدین میں سے ایک تھے۔ ان کی طرف سے جاری ہونے والے بیانات آج بھی تاریخی اسناد اور بہت سوں کی یادداشت میں موجود ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ کون سا ہاتھ تھا جس نے انہیں ایک طرف کر دیا۔ جبکہ آیت اللہ خوئی نے کبھی بھی ایران میں رونما ہونے والے انقلاب کی مخالفت نہیں کی اور ہمیشہ کسی نہ کسی انداز سے پشت پناہ رہے ہیں۔ یعنی اگر نجف میں ان سے کوئی سوال پوچھتا کہ کیا آپ کا ایران سے کوئی رابطہ ہے، تو آقا جواب دینے سے پہلو تہی کیا کرتے تھے۔ ان سخت ترین حالات اور صدامی دور میں ایسا کرنا چھوٹا کام نہ تھا۔ آقا ایسے سوالات کا جواب ہی نہیں دیتے تھے تاکہ کہیں کسی کو برا نہ لگ جائے یا کسی کی بے احترامی نہ ہو جائے۔ ممکن تھا کہ ان کی رائے مختلف ہو، لیکن پھر بھی جواب نہیں دیتے تھے۔ ان دنوں ایرانی قوم کی انقلابی تحریک اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، لیکن اب حضرت آیت اللہ کے ان سخت بیانات کے کوئی آثار نہ تھے۔ کسی کو ٹھیک طرح سے نہیں معلوم کہ ایک دم سے اس خاموشی کی کیا وجہ بنی ہے۔ حضرت آیت اللہ کے وجود میں اس انقلابی جوش و خروش کے سرے سے ختم ہو جانے کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ شاید عالمی سطح پر شیعہ مرجعیت کی بھاری ذمہ داریوں نے انہیں آہستہ آہستہ اس بات پر مجبور کر دیا تھا، یا آیت اللہ خمینی کی موجودگی کے باعث ایران کے معاملات کی نسبت وہ آسودہ خیال ہو گئے تھے، اور ایک مرتبہ ماہ اکتوبر 1978 میں یعنی عراق سے آیت اللہ خمینی کے نکالے جانے سے ایک مہینے پہلے بڑی سطح پر آیت اللہ خوئی کے خلاف افواہوں کا بازار گرم ہو گیا۔ فرحہ پہلوی نے آیت اللہ خوئی سے ملاقات کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرح سید آل ہے، آل تبا تبائی ہے؟ فرح کا انتخاب اس ملاقات کے لیے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ملاقات کب ہوئی، کس دن ہوئی؟ عید غدیر کا دن تھا، 18 ذی الحج۔ ملاقات کی جگہ، یہ سب کچھ سازش کے تحت تھا۔ صرف اور صرف سید حسین نصر یہ کام کر سکتا تھا۔ تدریجاً یہ اساتذہ اور ان کے ہم منصب دوسرے اساتذہ نے شہر شناسی کے شعبے کی بنیاد رکھی ہے۔ فرح کو باسی لائے تھے۔ باسی لاتے ہیں اور اپنی نگرانی میں شہر کوفہ کے اس گھر میں لے جاتے ہیں جہاں آقا موجود تھے۔ وہاں یہ لوگ زیادہ نہیں ٹھہرے اور جلدی ہی چلے گئے۔ اسی دن میں نے آقا کو فون کیا، چونکہ ہمیں اطلاع ملی تھی۔ یہ بات واضح تھی کہ ان حالات میں پہلوی حکومت مراجع اعظام کے ساتھ
ایک رابطے کا پل بنانا چاہتی ہے۔ ان کے بقول یہ ان کا حق تھا اور ایک فطری بات تھی۔ میں نے سوچا کہیں اس بات سے غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے، لہٰذا میں نے فون کیا اور خود آقا سے اس واقعے کے بارے میں بات کی۔ میں نے کہا، آقا یہ لوگ کچھ اس قسم کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ ذرا محتاط رہیں تاکہ یہ لوگ اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ آقا نے بتایا وہ آئے اور بس چلے گئے۔ میں نے پوچھا تو پھر کیا بات کی؟ آقا نے کہا، میں نے ان سے کہا کہ چند سال پہلے 42 میں ہم نے آپ سے درخواست کی، اپیل کی کہ آپ ان اقدامات سے باز آ جائیں، لیکن آپ نے بالکل بھی ہماری بات کی پرواہ نہیں کی اور اب اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، آقا اب آپ ایران کے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا، ہم دعا کریں گے۔ آقا نے بتایا کہ بس اتنی ہی بات۔ فرحہ پہلوی کی آیت اللہ خوئی کے ساتھ ملاقات کی داستان یہیں تک محدود نہ رہی۔ اس مختصر ملاقات کے بارے میں شائع ہونے والی خبروں نے ماجرے کو طول دے دیا۔ خبر پھیل گئی کہ آیت اللہ نے شہنشاہی حکومت کی حمایت کرتے ہوئے شاہ کے لیے اپنی ایک انگوٹھی روانہ کی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر سید حسین نصر، جو کہ اس ملاقات میں ملکہ فرح کے ہمراہ تھے، اس نے خبر کی تصدیق کر دی۔ افواہوں کا بازار بہت گرم ہو گیا، یہاں تک کہ کچھ دنوں بعد شاہ کی جانب سے آیت اللہ خوئی کے اس تحفے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک خط لکھا گیا، جس کے باعث آیت اللہ خوئی کے خلاف عوامی غم و غصے کی انتہا نہ رہی۔ تاریخی طور پر یہ بات ملتی ہے کہ محمد رضا پہلوی نے ایک خط بنام آیت اللہ خوئی لکھا۔ اس میں انگوٹھی بھیجنے کا شکریہ ادا کیا گیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ خط عجیب چیز ہے، اس پر ایک بہت بڑی مہر ہے۔ اس خط کو جب میں نے پہلی نظر دیکھا تو شروع کے دنوں میں ہی جعلسازی کے 5 آثار اس میں دکھائی دیے، جن سے واضح تھا کہ یہ خط جعلی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اصل خط کہاں ہے؟ شہنشاہی تاریخی اسناد میں ہونا چاہیے تھا، جبکہ نہیں ہے۔ اس خط کا ایک نسخہ حضرت آیت اللہ خوئی کو قاعدتاً دیا جانا چاہیے تھا۔ کوفہ و نجف میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ آقا خوئی نے شاہ کے لیے انگوٹھی بھیجی ہے؟ اس نے کہا، کیا آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، ہمارے پاس خط موجود ہے۔ میں نے پوچھا، کون سا خط آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا، وہی خط جو شاہ نے لکھا ہے اور اس میں انگوٹھی بھیجنے پر آقا خوئی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ خط اصلی ہے؟ کیا اس پر تاریخ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے پوچھا، دستخط بھی ہے؟ کیا اس کے نیچے لکھا ہے محمد رضا پہلوی؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے حیرت سے کہا، عجیب بات ہے۔ اس نے پوچھا، کیسے عجیب ہے؟ میں نے کہا، قاعدتاً اس خط کو آقا خوئی کے پاس ہونا چاہیے، تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ خط جسے شاہ نے تحریر کیا ہے اور اس پر دستخط کیے ہیں، اس میں آقا خوئی نے جو انگوٹھی بھیجی تھی اس کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ یہ خط آپ کے پاس کیوں ہے؟ اسے آقا خوئی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اس سوال سے وہ ورطۂ حیرت میں ڈوب گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ انگوٹھی جو بھیجی گئی اس کے پیچھے کیا لکھا ہوا تھا۔ دیکھیں کس طرح سازش تیار کرتے ہیں، ایسا پیغام پہنچاتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا حالات خراب کر دے۔ بالکل واضح ہے۔ ظاہر ہے میں اس کے دوسرے دن حضرت آیت اللہ عظمیٰ خوئی نے جارحانہ انداز اور سخت الفاظ میں مختصر جواب دیا۔ میرے خیال میں حضرت آیت اللہ نے سلام تک نہ لکھا۔ تم لوگوں نے اپنی ساری اچھائیاں اور نیکیاں ختم کر دی ہیں۔ پھر سمجھنے والوں کے لیے آقا نے مزید سخت جملہ لکھا، تم لوگوں سے ایسی توقع نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ آقا خوئی نے وصیت کی، جب میں مر جاؤں تو اس خط کو میرے کفن میں رکھنا، مجھے قیامت کے دن اس آدمی سے کام ہے۔ دوسری بات یہ کہ نعوذ باللہ اگر ایسا ہوا ہوتا تب بھی اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی تھی کہ ہم کہیں آقا خوئی کے فاسق تھے، فاجر تھے یا انقلاب کے مخالف تھے۔ ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت آیت اللہ خوئی کا شہریہ وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
یہ تاریخی واقعات ہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ آیت اللہ خوئی کے شہریہ کو حرام قرار کر دیا گیا، یہ اچھا نہیں تھا۔ یعنی ہمارے دوست اس میدان میں کھیل رہے تھے جو سید حسین نصر اور اس کے ساتھیوں نے سجایا تھا۔ کسی بھی قسم کی غلط فہمی سے بچنے کی خاطر آقا نے تہران کے ایک عالم دین سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے اس واقعے کا خلاصہ بیان کر دیا تھا تاکہ ایک وضاحتی بیان ایرانی عوام تک پہنچ جائے، لیکن اس کے باوجود دن بدن افواہوں کا بازار پہلے سے زیادہ گرم ہو رہا تھا۔ آیت اللہ خاموشی کے ساتھ ان افواہوں کے اثرات و نتائج دیکھ اور سن رہے تھے۔ اس خاموشی کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ انقلاب کی کامیابی کے دنوں میں آپ نے ایک بیان میں عوام کو علماء کی قیادت میں آگے بڑھنے اور ان کی اطاعت کرنے کی تاکید کی۔ اس کے بعد اسلامی حکومت کے لیے ہونے والے ریفرنڈم سے کچھ دن پہلے ایرانی لوگوں سے کہا کہ اسلامی جمہوریہ کے حق میں ووٹ دیں۔ وہ اس بات پر تاکید کرتے تھے۔ انہوں نے علماء کو بیدار کیا، علماء بھی ذمہ دار تھے۔ آیت اللہ خوئی کے خلاف ماحول بنایا گیا، بہت برا ہوا، قابل بیان نہیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ 17 جولائی 1978 کو حسن البکر کی طرف سے مجبوراً استعفے کے بعد صدام حسین نے عراق کے صدارتی منصب کو سنبھال لیا۔ صدام نے پہلے دن سے ہی اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز اور ہر تنقید کو کچلنے کا اعلان کر کے عراق پر خوف و دہشت طاری کر دی۔ باسیوں کی عادت تھی کہ وہ سال میں 2 مرتبہ حوزہ کے طلبہ پر حملہ آور ہوا کرتے تھے۔ حوزہ میں آتے، طلبہ کو گرفتار کرتے، انہیں جیلوں میں ڈال دیتے اور کچھ طلبہ کو پھانسی دے دیا کرتے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اپنے ان اقدامات کے ذریعے آقا خوئی کو اکسائیں تاکہ وہ حکومت کے خلاف کوئی بیان دیں، پھر اسے بہانہ بنا کر آقا اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ایسے اقدامات کیے جائیں جو دوسروں کے لیے باعث عبرت ہوں۔ آیت اللہ خوئی باسیوں کے ان وحشیانہ اقدامات کی مذمت کرتے تھے، لیکن ان کا یہ انداز باسیوں کے ساتھ محاذ آرائی کا باعث نہیں بنتا تھا۔ جب کبھی ہم چاہتے کہ کسی دوست کے گھر جائیں، اس سے پہلے کہ ہم گھر میں داخل ہوں، دائیں بائیں اچھی طرح سے دیکھ لیتے تھے کہ کہیں کوئی ہمیں اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ نہ لے، جبکہ صرف 2 دوست مل رہے ہوتے تھے۔ اس قسم کی فضا تھی، خوف کی فضا۔ سارے عراق میں صدام نے خوف کی حالت پیدا کر رکھی تھی، خاص طور پر شیعوں کے درمیان۔ وہ ایرانیوں کو مجوسی سمجھتا تھا اور شیعوں سے اسے کوئی خاص کینہ تھا۔ اس نے متعدد مرتبہ کہا تھا کہ نجف و کربلا شہروں کو عراق کے نقشے سے مٹا دے گا۔ طے کیا گیا تھا کہ اس قدر حالات خراب کر دیے جائیں کہ گویا خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے آیت اللہ کی نشیب و فراز سے بھری زندگی گزر جائے اور انہیں اس زمانے کی کسی سخت امتحان کے لیے تیار کیا جائے۔ ستمبر 1980 میں ایران اور عراق کے درمیان سرحدی تنازع بڑھنے پر عراق نے ایران پر جنگ مسلط کر دی۔ جنگ کے آغاز سے ہی صدام، جو حضرت آیت اللہ خوئی کے عوامی اثر و نفوذ سے آگاہ تھا، اس نے بہت کوشش کی کہ ان سے ایران کی مخالفت میں کوئی بیان لے سکے، لیکن اسے ان کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کا آغاز تھا سن 59 میں، تقریباً 5-6 مہینے ہوئے تھے۔ ہم نے کچھ عراقی قیدی پکڑ لیے۔ ایک فوجی افسر تھا، ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر تھا۔ وہ جو ڈاکٹر تھا، میں نے اس سے پوچھا تم نے کیوں امان کا مطالبہ کیا؟ وہ بھی جنگ کے دوران، یعنی محاذ جنگ پر انہوں نے ہتھیار پھینک دیے تھے۔
اس نے جواب میں کہا، میں آیت اللہ خوئی کی تقلید کرتا ہوں۔ آیت اللہ خوئی نے فرمایا ہے کہ یہ جنگ حرام ہے، اس لیے ہم ایران سے جنگ نہیں کریں گے۔ جنگ کی ابتدا تھی۔ مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے، آقا کے دفتر میں غیر ملکی صحافی آئے۔ جنگ شروع ہوئے ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے۔ انہوں نے جتنی بھی کوشش کی لیکن کسی بات کا جواب نہ لے سکے۔ آقا نے کہا، میں تم لوگوں کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ وہ لوگ ایک مرتبہ چائے پی کر بیٹھ جاتے اور تھوڑی دیر بعد پھر کوشش کرتے کہ کوئی سوال کریں۔ سب لوگ بیٹھے تھے، آقا الگ نہیں بیٹھے تھے۔ آخر میں آقا نے غصہ کرتے ہوئے عربی زبان میں ان سے بات کی، کیونکہ وہ عربی زبان جانتے تھے۔ آقا نے کہا، میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ انٹرویو نہیں کروں گا۔ آپ زبردستی چاہتے ہیں کہ میرا انٹرویو کریں؟ وہ لوگ مایوس ہو کر چلے گئے۔ جب عراق میں ایرانی مجاہدین کے لیے وجوہات شرعیہ استعمال کرنے کا فتویٰ جاری ہوا تو دباؤ میں اضافہ ہو گیا۔ باسی حکومت غصے میں اتنی پاگل ہو گئی کہ 1980 میں آیت اللہ کو قتل کرنے کی غرض سے ان کی گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ دوسری جانب ایران عراق جنگ کا میدان بھی وسیع ہو گیا۔ صدام نے مجاہدین خلق کے اراکین کو عراق دعوت دے کر ایران کے ساتھ دشمنی کے نئے دروازے کھول دیے۔ صدام نے مسعود رجوی کے ساتھ ملاقات کی۔ اس کے بعد اس نے بہت کوشش کی کہ وہ آیت اللہ اور اس کی ملاقات کروا دے۔ آقا کے دفتر میں فون آیا۔ میں اور میرے ماموں وہاں موجود تھے۔ وہ اس وقت جوان تھے۔ انہوں نے ماموں سے بات کی۔ اس فون سے پہلے انہوں نے آقا خوئی کے داماد کے 2 بھائی محسن ملانی اور حسین ملانی کو گرفتار کر لیا تھا تاکہ ہم پر ایک دباؤ رہے اور آقا مسعود رجوی کے ساتھ ملاقات پر راضی ہو جائیں۔ ماموں نے جواب دیا کہ آقا ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ پھر ماموں نے کہا کہ یہ آوارہ لڑکا ہے۔ مجھے ٹھیک طرح یاد نہیں، شاید بدماش لڑکا کہا تھا۔ اور پھر کہا، آخر یہ کون ہے جس کے ساتھ آقا ہر صورت ملاقات کریں؟ دوسری طرف انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسر نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر اب یہ لوگ رہا نہیں ہوں گے۔ اسی قسم کی بات تھی اور ٹیلی فون بند ہو گیا۔ کچھ وقت گزرا اور ان 2 جوانوں کو پھانسی دے دی گئی۔ آپ ملاحظہ کریں کہ ہمارے پھوپھا آقا مستنبط سے کہا گیا کہ آپ بغداد میں ایک مجلس میں شرکت کریں جس میں جنگ پر اعتراض کیا جائے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب صدام کی پوری کوشش تھی کہ جنگ بند ہو جائے، لیکن ایران نہیں مان رہا تھا۔ آقا مستنبط نہ گئے تو اگلی رات انہیں ان کے گھر میں قتل کر دیا گیا۔ آقا خوئی کے خاندان میں سے 70 سے 75 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سب اسی بات کی سزا تھی کہ آقا جنگ یا اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ آپ اس بات کی قدر و قیمت کا اندازہ عراق کے حالات میں لگائیں۔ ان کے بیٹوں کو پکڑا اور پھانسی دے دی، ان کے داماد کو قتل کر دیا۔ آقا نے ایک حرف نہیں کہا، آقا خلخالی کے بارے میں کوئی بات نہ کی۔ انہوں نے بھی ان کے بچوں کا نام تک نہیں لیا، بلکہ ایک جگہ داماد کا ذکر کیا اور کہا وہ 80 سالہ بوڑھے نے کیا کیا تھا جو اسے پھانسی دے دی گئی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ہر بار باسی نئے بہانے کے ساتھ کوشش کرتے تھے کہ آیت اللہ کو اپنے مقصد میں استعمال کریں۔ کبھی کہتے مارے جانے والے باسیوں کو شہید کہیں، پھر کہتے ایرانی پیش قدمی اور فتوحات کو غلط قرار دیں، اور جب ہر مرتبہ حضرت آیت اللہ خوئی کی جانب سے نفی میں جواب سنتے تو بدلے میں ان کے متعدد شاگردوں کو گرفتار کر کے قتل کر دیتے۔ یہی دن تھے کہ جب ان کے خاص نمائندے محمد تقی جلالی کو پھانسی دی گئی۔ ان کے داماد آیت اللہ سید مصطفیٰ مستنبط کو زہر آلود انجیکشن لگا کر قتل کیا گیا۔ اسی طرح بہت سے دوسرے علماء کو پھانسی دی گئی، جیسے آیت اللہ محمد تقی جواہری، آیت اللہ حیدر علی ہاشمیان، آیت اللہ شیخ احمد انصاری، نیز خلخالی، بحر العلوم اور حکیم خاندان کے بہت سے افراد قتل کر دیے گئے۔ یوں لگتا تھا کہ اس بڑھاپے میں بھی آیت اللہ کی قسمت میں سکون نہیں لکھا۔
عراق میں ہر روز سختیوں اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ دوسری جانب ایران میں ان کے خلاف عدم اعتماد پایا جاتا تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔